آج ہم پیشین گوئی کے ایک شاندار اصول پر بات کریں گے جو کہ ہمارا 5واں نقطہ ہوگا، یعنی دکھ اور جلال۔ پرانے عہد نامہ میں پیشین گوئی پر ایک منظر کشی کی گئی ہے۔ عزیزو، آج ہم اس زاویے پر نظر ثانی کریں گے اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نئے عہد نامہ میں یہ کیسے پوری ہوتی ہے۔ مسیحی پیشین گوئی کی عزیزو دو مختلف اقسام ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کی آمد ثانی دو مختلف نظریوں سے پیش کی جاتی ہے۔ یسوع مسیح کا دکھ اور اس کا جلال، تمام پیشین گوئیاں ان دو چیزوں میں فٹ ہوتی ہیں۔ عزیزو، غور کریں، کچھ پیشین گوئیاں ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع مسیح انکساری سے آئے گا اور ہمارے گناہوں کے لیے نجات دے گا اور ہمارا وہ نجات دہندہ ہوگا، لیکن جب کوئی ان دونوں تصویروں کو جوڑتا ہے تو پہلے دکھ اور بعد میں جلال آتا ہے۔ چنانچہ نبیوں نے مسیح اور اس کے کام کے دو پہلوؤں کو ظاہر کیا، اس کے دکھ ہمارے نجات دہندہ کے طور پر اور بادشاہ کے طور پر اس کا جلال جو کہ دکھوں کے بعد آتا ہے۔ یہ تصاویر اتنی مختلف ہیں کہ یہودی خیال کرتے تھے کہ دو مسیح ہوں گے۔ اس پر غور کریں، ایک مسیح یوسف کا بیٹا جو کہ دکھ اٹھائے گا اور دوسرا مسیح داؤد کا بیٹا جو بادشاہی کرے گا۔ لیکن نیا عہد نامہ یہ واضح کرتا ہے کہ صرف ایک ہی مسیح ہے اور اس کا نام یسوع ہے اور وہ دوبارہ واپس آئے گا۔ پہلی بار وہ دکھ اٹھانے والا مسیح بن کر آیا، دوسری بار وہ جلالی بادشاہ بن کر آئے گا۔ غور کریں، دیکھیں، یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ دونوں متضاد خیالات کیسے درست ہوتے ہیں۔ پیشین گوئی کے اس بنیادی اصول کو سمجھنا آپ کو کلام حق کے حوالہ سے ایک نئی سوچ دے گا، جسے آپ مسیحی پیشین گوئی کے ٹکڑوں کو صحیح جگہ پر رکھنے کے قابل ہوں گے۔ مسیح کے کام کے یہ دو پہلو خدا کے دو منصوبوں پر مبنی ہوں گے، بادشاہی کا منصوبہ اور نجات کا منصوبہ۔ فرشتوں کی بغاوت کے بعد جب لوسیفر نے اپنی مخالف بادشاہت کو قائم کیا، خدا کا انسان کے لیے جو اس کی شبیہ پر بنایا گیا تھا، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ انسان کے ذریعے اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتا تھا۔ غور کریں، خدا کے اختیار کے تحت انسان کو اس کی بادشاہی کو ظاہر کرنا تھا اور یہ خدا کی بادشاہی کا حصہ تھا، لیکن انسان نے گناہ کیا اور وہ تاریکی کی غلامی میں آ گیا۔ اس کے بعد خدا اور ابلیس کے درمیان ایک جنگ جاری ہوئی۔ اب خدا نرم یا ہار جانے والا بالکل نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنی بادشاہی کے منصوبہ کو نہیں چھوڑا۔ وہ اپنی بادشاہی قائم کرے گا، وہ سب پر اپنی حکومت قائم کرے گا اور وہ اپنے دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالے گا۔ ہم اسے زبور 8 میں دیکھ سکتے ہیں، جو خدا کے لا تبدیل بادشاہی کے منصوبہ کو ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ اپنے اختیار کو شیطان کے سپرد کر دینے کے ہزاروں سال بعد لکھا گیا تھا، انسان کو پھر بھی خدا کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے بلایا گیا۔ لہٰذا خدا کے ظاہر کردہ منصوبہ میں سے ایک منصوبہ بادشاہت کا ہے، جس میں خدا کی بادشاہی ہر زمانہ میں قدم با قدم بڑھتی رہی ہے۔ یہ بالآخر خدا کے تمام دشمنوں کو اس کے ہاتھ کر دینے اور تباہ کر دینے کا ایک مکمل منصوبہ ہے۔ اب خدا دشمن اور تاریکی کی تمام بادشاہتوں کا فوراً فیصلہ کر سکتا تھا، اس نے تاخیر کیوں کی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیوں خدا برائی کو روکنے کے بجائے برائی کو کیوں جاری رہنے دیتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا دوسرا منصوبہ بھی جاری ہے، جو کہ عزیزو نجات کا منصوبہ ہے، جسے پورا کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ جب انسان نے گناہ کیا اور خدا نے اپنی محبت کی وجہ سے ہمیں ہمارے گناہوں اور دشمن کے جال سے بچانے کے لیے دوسرا منصوبہ رکھا۔ اگر خدا اپنے اختیار کو بحال کرنے اور بغاوت کو تباہ کرنے کے لیے فوری طور پر کام کرتا تو تمام بنین و انسان اور ہم سب تباہ ہو جاتے، کیونکہ ہم سب بھی اس بغاوت کا حصہ تھے۔ تو ہر چیز کو تباہ کر کے دوبارہ شروع کرنے کے بجائے اس نے نجات کے منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے اپنی بادشاہت کے منصوبہ کو فی الوقت روک دیا۔ تو خدا کے دو منصوبے مل کر ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہیں۔ خدا کا پہلا مقصد انسان کو بچانا اور اسے تباہی سے چھڑانا ہے۔ غور کریں، اور اس کا دوسرا مقصد زمین پر اپنی بادشاہت کو قائم کرنا ہے۔ اور خدا نے بادشاہت کا اپنا منصوبہ تبدیل نہیں کیا اور اسے اس میں تاخیر کرنی پڑی تاکہ نجات کا منصوبہ پورا ہو سکے۔ یہ دو منصوبے تاریخ میں خدا کے عمل اور اپنے وقت پر پیشین گوئی کی تکمیل کا تعین کرتے ہیں۔ خدا سب پر اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور اپنے تمام دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے کچل رہا ہے، لیکن پہلے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عزیزو بچانا ہوگا، ورنہ تمام بنین و انسان خدا کے دشمن کے طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ عزیزو، میں آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ فاتح بادشاہ کے طور پر اپنے جلال اور اپنی طاقت میں آئے، کیونکہ جب اس کی بادشاہت کا مکمل منصوبہ پورا ہو جائے گا تو بغاوت کرنے والوں کے لیے دیر ہو جائے گی۔ اس لیے وہ ہمیں نجات حاصل کرنے کا بار بار موقع دے رہا ہے، اس سے پہلے وہ اپنی بادشاہت کو مکمل طور پر قائم کرے گا۔
لہٰذا مسیحی منطق پیشین گوئی کے بڑے اصولوں کو واضح کرتا ہے، جسے یسوع نے خود بیان کیا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، کہ پہلے دکھ اور پھر جلال۔ پہلے یسوع کو دکھ اٹھا کر جان دینی ہوگی، پھر وہ بادشاہی قائم کرنے آئے گا۔ یہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی ضروری بات ہے۔ دیکھیں عزیزو، نجات ہماری اشد ضرورت ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں پوری بائبل اسی کے بارے میں بات کرتی ہے، اسی لیے ہم بادشاہت کے منصوبہ سے غافل رہتے ہیں۔ تاہم بادشاہت پہلی چیز نہیں ہے، خدا کی نجات کا منصوبہ پہلے آیا، کیونکہ یہ انسان کے لیے اس کے اصل مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب گناہ آیا تب یہ سب کچھ تباہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے نجات کا منصوبہ ایک قدم آگے کی طرف بڑھا، جو کہ انسان کو خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ غور کریں، اس طرح بڑی تصویر یہ ہے کہ بادشاہی کا منصوبہ پہلے آیا اور نجات کا منصوبہ اس کے بعد آیا۔ دیکھیں، یہ اس پہلے مقصد کی تکمیل کا حصہ ہے، جس کا مطلب لوگوں کو بچانا اور بادشاہت کا ان کو حصہ بنانا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نجات کو سب کچھ سمجھتے ہیں جو کہ نہیں ہے۔ بڑا نقطہ یہ ہے کہ خدا اپنی بادشاہت کو عزیزو قائم کر رہا ہے۔ نجات پہ خدا کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بادشاہت کے منصوبہ کی تکمیل ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع ہمارا خداوند اور نجات دہندہ ہے، تو یہ ان دونوں منصوبوں کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ دونوں منصوبے عزیزو ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ انسان کا گناہ میں پڑنا، جسے ہمیں نجات کی ضرورت پڑی تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں دوبارہ سے شامل ہو سکیں۔ پس ایک انسان نجات پاتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، جس سے ہمیں نجات مل جاتی ہے، اور وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے۔ رومیو کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے گناہوں سے نجات پا کر اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد اس کے اختیار میں آ کر ہم بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دونوں منصوبوں کا مرکز فقط یسوع مسیح ہی ہے۔ یہ مسیح کی پہلی پیشین گوئی میں عزیزو نظر آتا ہے، جو کہ انسان کے فوراً گناہ میں پڑنے کے بعد ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پیدائش کے 3 باب کی 15ویں آیت میں ہے۔ خدا نے یہ شیطان سے کہا، جو سوچ رہا تھا کہ وہ خدا کی بادشاہی پر غالب آ گیا ہے، مگر یاد رکھیں اس میں شیطان کی اپنی تباہی بھی شامل تھی۔ متی 25 باب اس کی 41ویں آیت میں لکھا ہے، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے تمام منصوبوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں خدا نے شیطان کو مکمل طور پر بتا دیا کہ آدم کے گناہ کے باوجود اس کی بادشاہت کا منصوبہ جاری رہے گا، کیونکہ وہ عورت کی نسل سے کسی کو پیدا کرے گا۔ غور کرے، کمواری سے پیدا ہونے والا ایک انسان، گناہ سے پاک، شیطان کی غلامی سے آزاد، جو شیطان کو اپنے پاؤں تلے روندے گا اور دکھ اٹھا کر ہمیں بچائے گا۔ دوسرے لفظوں میں، بادشاہت اور نجات کا منصوبہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا ہوگا۔ عزیزوں، مل کر اس پر غور کریں۔ خدا پیدائش کے 3 باب کی 15ویں آیت میں کہتا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ یہ مسیحا کا پہلا لقب ہے۔ عورت کی نسل ایک کمواری سے پیدا ہونے والا انسان، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا بیٹا بھی ہے۔ اگلی آیت میں کیا لکھا ہے، غور کریں، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پہلے مسیح شیطان کے سر کو کچلے گا۔ دیکھیں، یہ بادشاہت کا پہلو ہے۔ یہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ یہ شیطان اور اس کی بادشاہت کو تباہ کر دے گا۔ صلیب پر مسیح کی موت نے شیطان کی تباہی کی بنیاد فراہم کر دی۔ آپ اس پر غور کریں۔ دوسرا، یہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ شیطان کے سر کو کچلتے وقت اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڑی پر زخم آئے گا۔ یہ بھی صلیب پر پورا ہوا جب یسوع نے تاریکی کی قوتوں کے حملے کو برداشت کیا۔ عزیزو، غور کریں، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، اس کی بدولت اس پر لعنتی موت آئی۔ یہ سب کچھ اس نے ہماری خاطر کیا تاکہ ہم تمام گناہوں سے مبرہ ہو جائیں۔ اس نے ہمیں نجات دلانے کے لیے یہ کیا۔ اسی طرح اس نے نجات کے کام کو عزیزو پورا کیا۔ چنانچہ اسی طرح یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر موت کا سامنا کیا، لیکن اسی وقت اس نے شیطان کا سر بھی کچل دیا، اور ایسا کر کے اس نے شیطان سے سارا اختیار واپس لے لیا۔ اس نے شیطان کی سلطنت کا تخت الٹا دیا، اور اس نے برملا یہ اعلان کیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم صلیب کے نجات کے پہلو پر زیادہ غور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بادشاہت کا منصوبہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس نے انسان پر شیطان کے اختیار کو عزیزو ختم کر دیا ہے۔
सलीब पर खुदा शैतान के साथ निमट रहा है और ये एक मरहला है। अजीजों, शैतान के 5 ज़वाल हैं, मगर खुदा का मंसूबा आगे की तरफ बढ़ रहा है। शैतान का पहला ज़वाल तब आया जब उसने शुरू में बगावत की। उसे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया गया और इसकी वजाहत यसाया 14वां बाब और हिजकियेल 28वें बाब में मिलती है। यीशु ने इस बारे में लूका के 10वें बाब की 18वीं आयत में कहा है, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। शैतान अब जमीन के माहौल तक महदूद है। इफ्सियों के 2 बाब की 2 आयत में इसे हवा की अमलदारी का हाकिम कहा गया है। शैतान का दूसरा ज़वाल सलीब पर हुआ जब मसीह यानी दूसरे आदम ने उसे हराया और इंसान पर उसका इख्तियार मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। कुलसियों 2 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, उसने हुकूमतों और इख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेयाबी का शादियाना बजाया। वो शैतान से उसके इख्तियार को छीन लेता है। लिहाजा अगर हम मसीह में हैं तो हमें अंधेरे की गुलामी से नजात मिल चुकी है। शैतान का तीसरा ज़वाल मुसीबतों के दिनों में होगा जब उसे पहले आसमान से निकाल दिया जाएगा, यानी माहौल से जमीन की सतह पर। यह मुकाशवा के 12वें बाब की 7वीं से 9वीं आयत में मरकूम है। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने के लिए निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए और उनके लिए आसमान पर जगह ना रही। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। उसे जमीन पर गिरा दिया गया था। और 12वीं आयत में लिखा है, ऐ खुशकी और तरी, तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े गुस्सा में तुम्हारे पास उतर के आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। और यकीनन ये सब मुसीबत के दिनों में होगा जब उसके पास सिर्फ चंद साल बाकी होंगे। शैतान का चौथा ज़वाल मसीह की दूसरी आमदे सानी पर होगा जब उसे जमीन की सतह से हटाकर एक गड्ढे में डाल दिया जाएगा, एक खाई में 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। मुकाशवा 2 बाब में 1 से 3 आयत में मरकूम है। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गड्ढे की कुंजी और एक जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है 1000 साल के लिए बांधा और उसे अथाह गड्ढे में डालकर 1000 साल के लिए बंद कर दिया और उस पर मोहर की, ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि वो थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। शैतान का 5वां और आखिरी ज़वाल इन 1000 सालों के आखिर पर होगा जब उसे आग की झील में डाला जाएगा। यह मुकाशवा 20:10 में है। जैसे बादशाहत का मंसूबा आगे बढ़ रहा है, वो मरहलावार शैतान को ज़ेर कर रहा है। सब एक साथ क्यों नहीं है? अगर इसने हतमी फैसले में जल्दी की और सब गुनाहों का फैसला किया तो सब तबाह हो जाएंगे और खुदा की नजात का मंसूबा पूरी तरह काम नहीं कर पाएगा। लिहाजा खुदा अपने फैसले में ताखीर कर रहा है ताकि नजात का मंसूबा पूरा हो। मसीहा के इस काम के 2 पहलू हैं, यानी 2 बेटे, इसहाक जो अब्राहम का बेटा है और सुलेमान जो दाऊद का बेटा है, के जरिए पेश किया गया है। सबसे पहले खुदा ने ऐलान किया कि मसीह अब्राहम की नस्ल में से होगा। लिहाजा ये कहना मुनासिब है कि अब्राहम का बेटा इसहाक अपने मुनज्जी यीशु की मानिंद है जो कि मसीह है। इसहाक को मोरिया के पहाड़ पर कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता है, जो कि दुख उठाने वाले मसीह की एक तस्वीर है जिसे मोरिया के पहाड़ पर हमारे लिए कुर्बान किया जा रहा था। अब्राहम के बेटे के तौर पर मसीह को इसहाक की तरह होना चाहिए, एक जिंदा कुर्बानी जो मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु इसहाक से बड़ा है। दूसरा, खुदा ने दाऊद से भी वादा किया कि मसीह उसका बेटा होगा जो कि हमेशा दाऊद के तख्त पर बादशाही करेगा। तो दाऊद के बेटे के तौर पर यह कहना अजीजों मुनासिब है कि दाऊद के बेटे सुलेमान को मसीह की मानिंद होना चाहिए। सुलेमान अपने अमन और खुशहाली के दौर में मसीह के जलाल की तस्वीर पेश करता है। देखें, ये तस्वीर मसीह यीशु की बादशाही का पेश खैमा है, एक बादशाह जो शान शौकत से बादशाहत करता है। और इसीलिए यीशु ने सुलेमान से खुद को बड़ा कहा। नए अहदनामा में मत्ती के पहले बाब से यूं शुरू होता है और वो कहता है कि यीशु इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम। इसलिए यीशु बादशाहत करने वाला मसीह और दुख उठाने वाला मसीह दोनों हैं। अजीजों, गौर करें, मसीह की जात में ये दोनों किरदार पूरे होते हैं क्योंकि यीशु ही है जो दोनों मंसूबों को तकमील तक पहुंचाता है। इन दोनों मंसूबों में मसीह को बब्बर और बर्रा के तौर पर दिखाया जाता है। सबसे पहले वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। यूहन्ना पहला बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है, ये दुख उठाने वाले मसीह के तौर पर इसकी तस्वीर है, खुदा का बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। दूसरा, वो
یہودا کا ببر بھی ہے، اور یہ بادشاہی کی تصویر ہے کیونکہ ببر حیوانوں کا بادشاہ ہے۔ پیدائش کے 49ویں باب میں اس کی 8ویں سے 10ویں آیات تک یہودا کے ببر کا ذکر آتا ہے، اور پیشین گوئی کی جاتی ہے کہ بادشاہی یہودا کو دی جائے گی اور مسیح یہودا سے آئے گا۔ تو جب مکاشفہ 5:5 میں یوحنا کو یہ بتایا گیا، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر، تو یہ یہاں پر یسوع مسیح کو بادشاہ کہہ رہا ہے جو کہ داؤد کا بیٹا ہے۔ مکاشفہ کا 5واں باب ان دونوں تصویروں کو ایک ہی شخص کے ساتھ جوڑتا ہے، کیونکہ جب یوحنا کو کہا گیا کہ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر، تو 5ویں آیت میں وہ اس ببر کے تخت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر 6ٹھی آیت میں اس نے وہ برہ دیکھا جس کو ذبح کیا گیا۔ تو بادشاہی اور دکھ اٹھانے والا مسیح ایک ہی ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ غور کریں، اس نے برہ بن کر دکھ اٹھایا تو ہی وہ تمام جلال اور اختیار کے لائق بنا۔ فلپیوں کے 2 باب میں ایک مشہور حوالہ ہے، اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک وفادار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور ہمارے گناہوں کے لیے مر کر اس نے خود کو بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر ہم پر حکومت کرنے کے لائق ثابت کیا۔ غور کریں، مکاشفہ 5ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ ایک بار پھر ہم دکھ اٹھانے والے اور پھر جلال کے مسیحی اصولوں پر نگاہ کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، اس سے پہلے کہ ببر اندھیرے کی بادشاہت اور قہر کو تباہ کر دے، برہ کو اپنی جان دینا ہوگی۔ یسوع کو برہ کے طور پر ہماری نجات کے لیے پہلے مرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بادشاہی قائم کرے اور ببر کے جلال میں آئے۔ دوسرے لفظوں میں تاج کے آنے سے پہلے صلیب کا آنا ضروری تھا۔ مسیح کا یہ کام 2 عہدوں کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ دونوں بنیادیں ابراہم کے عہد کو آگے بڑھاتی ہیں۔ سب سے پہلے خدا نے ابراہم کی نسل سے ایک شخص کا وعدہ کیا جو کہ تمام قوموں کو نجات دے گا، اور یہ ابراہم کی نسل سے مسیح ہے۔ یہ وعدہ مسیح میں نئے عہد نامہ میں پورا ہوتا ہے، جو نجات، تخلیق نو اور ہر طرح کی روحانی نعمت کو فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے خداوند کے برہ کی قربانی ہونی تھی تاکہ ہمارے گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے خدا نے موسیٰ کے ذریعے ایک پرانا عہد کیا جو ان کے گناہوں اور ان کی نجات کی ضرورت کو واضح کرتا تھا، اور قربانی کے اس کام نے نجات کی فراہمی کو ظاہر کیا۔ تاہم پرانے عہد نامہ میں قربانی کا نظام دائمی نہیں تھا، یہ اس دائمی قربانی کا پیش خیمہ تھا۔ غور کریں، بھیڑ کے خون کے ساتھ کبھی بھی نجات ہمیں نہیں مل سکتی تھی، بس یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہی یہ عہد باندھا جا سکتا تھا۔ لہٰذا نبیوں نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو اپنے خون کے وسیلے ایک نیا عہد باندھنے والا تھا تاکہ وہ لوگوں کو اس کے گناہوں سے بچا سکے۔ دوسرا، خدا نے ابراہم سے بہت سی نسلوں کا وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ایک عظیم قوم بن جائیں گے، اور اسے داؤد کے عہد کے ذریعے مزید بڑھایا گیا، جس میں خدا نے داؤد سے تخت اور بادشاہت کا وعدہ کیا، اور یہ کہ اس کے بیٹوں میں سے ایک ابدی بادشاہ پیدا ہوگا۔ اور یہ داؤد کے بیٹے مسیح کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جو یروشلم میں داؤد کے تخت سے الہی اختیار کے ساتھ بادشاہت کرے گا۔ اور یہ عہد ضمانت دیتا ہے کہ مسیح زمین پر ہمیشہ کے لیے بادشاہت کرے گا۔ اس طرح مسیح نے 2 عہدوں کو پورا کر کے خدا کے 2 منصوبوں کو پورا کیا۔ سب سے پہلے اس نے برہ کے طور پر خون کے ذریعے ایک نیا عہد قائم کیا۔ دوسرا یہودا کا ببر ہے، جب وہ بادشاہت میں واپس آئے گا تو وہ داؤد کے عہد کو پورا کرے گا۔ صلیب پر جو یسوع مسیح نے کیا وہ زمین پر اس کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے ضروری تھا، کیونکہ نیا عہد مسیح کی بادشاہی کی روحانی بنیاد ہے۔ اسی لیے برہ بن کر یسوع مسیح کو ہماری نجات کا دکھ اٹھانا ضرور تھا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بادشاہی قائم کرے اور ببر کی طرح اپنے جلال میں آئے۔ لہٰذا پرانے عہد نامہ میں مسیحی پیشین گوئیوں کے 2 عہد ہیں، دکھ اور جلال، خدا کے 2 منصوبوں کے مطابق، جس میں یسوع مسیح کی 2 مختلف تصویریں پیش کی گئیں۔ پہلے مسیح دکھ اٹھانے والا خادم، تعلیم دینے والے مسیح کی طرح آئے گا، جو ہمارے کرمزی گناہوں کی خاطر خود کو قربان کرے گا اور مردوں میں سے جلا کر خدا اسے قوموں میں سر بلند کرے گا، اور یہ یسایہ کے 53 باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ ہماری نجات کے لیے ایک نیا عہد قائم کرے گا، ہمارے دکھوں کو اٹھا کر۔ دوسرا، مسیح بادشاہ کے طور پر آئے گا اور داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، اور یہ اس کا جلال ہوگا۔ نئے عہد نامہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پیشین گوئیوں کے یہ دونوں مجموعے کیسے پورے ہوں گے۔ یسوع پہلی بار قربانی کے برہ کے طور پر آیا، اور پھر ببر یعنی بادشاہ کے طور پر آئے گا۔
مسیحی پیشین گوئیوں کا بغور مطالعہ یہ واضح کرتا ہے کہ مسیح کو پہلے پیدا ہونا ہے اور دکھوں کو اٹھانے کے منصوبہ کو پورا کرنا ہے، اور بعد میں وہ پوری زمین پر بادشاہت کرے گا۔ یہ بالکل وہی نقطہ ہے جو یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا۔ لوکا 24 باب 25 سے 27ویں آیت میں لکھا ہے، اے نادانوں اور نبیوں کی باتوں کو ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دے۔ دیکھیں، وہ دکھ اٹھانے والے اور جلالی مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ جلال میں جانے سے پہلے اسے دکھ اٹھانا ضرور ہے۔ یسوع کے زمانے کے یہودیوں کو اس کا احساس نہیں تھا، اس لیے وہ اس کے آنے کے مقصد کو غلط سمجھتے تھے۔ انہوں نے رومیوں سے اپنے نجات دہندہ کی ضرورت کو دیکھا، مگر اپنے گناہوں سے نجات دہندہ کی ضرورت سمجھ نہ آئی۔ وہ اس کے آنے کے مقصد کو ہرگز سمجھ نہ پائے۔ دیکھیں، وہ رومی قوم سے آزادی چاہتے تھے، انہوں نے مسیحیت کا یقین نہ کیا۔ انہیں دکھ اٹھانے والا اور حلیم مسیح پسند نہ تھا۔ وہ ایک ایسا مسیح چاہتے تھے جو رومیوں کو وہاں سے باہر نکال دے، اس لیے وہ ان کی تمام باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے جو کہ انبیاء نے کہی تھیں، کیونکہ جب وہ یسوع مسیح کی تلاش میں تھے انہوں نے وہی باتیں سنی جو وہ سننا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان تمام پیشین گوئیوں کو رد کر دیا۔ عزیزو، غلامی کے اس اثرات کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ایک بادشاہ کی تلاش میں تھے کہ داؤد کا بیٹا آئے اور رومیوں سے ان کا بدلہ لے اور ان کو ایک طاقتور قوم بنا دے، بجائے اس کے کہ ان کو ان کے گناہوں سے بچا لے۔ یہ ایک مسئلہ تھا کہ یہودی رہنماؤں کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ انہیں ان کے گناہوں سے نجات دینے والے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، وہ اپنی خود غرضی پر یقین رکھتے تھے کہ چونکہ وہ قانون کو برقرار رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مسیحی بادشاہی کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ نئے عہد کو سمجھے تاکہ وہ بادشاہی کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ تو سب سے پہلے وہ اپنے خون کے نئے عہد کو قائم کر کے دکھ اٹھانے والے مسیحا کے طور پر ان کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا تھا، اور اس کے بعد ہی وہ بادشاہی قائم کر سکتا تھا، کیونکہ ابراہامی عہد کی حتمی تکمیل کے لیے یہ مسیحی بادشاہی اسرائیل اور نئے عہد پر مبنی ایک روحانی بادشاہی ہوگی۔ صرف اس صورت میں کہ اسرائیل نئے عہد کو قبول کر لے تو خدا زمین پر مسیحی بادشاہت قائم کر سکے گا۔ یسوع نے ان تمام باتوں پر جو نبیوں نے کہی تھی یقین نہ کرنے پر ملامت کی۔ مسیح کے دکھ اور جلال دونوں زاویوں کو یہودیوں نے نظر انداز کیا، اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن بہت سے مسیحی اس کے برعکس غلطی کرتے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کو دکھ اٹھانے والے نجات دہندہ کے طور پر قبول تو کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے کہ وہ بادشاہ بن کر آئے گا تاکہ وہ شریروں کا انصاف کرے، انہیں تباہ کرے اور زمین پر بادشاہی قائم کرے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ نبیوں نے کیا دیکھا، آپ تصور کریں کہ دو پہاڑ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ جیسے ہی وہ روح میں آگے کی طرف دیکھتے ہیں انہیں دو چوٹیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب آپ ان دو پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں۔ آپ کے نقطہ نظر سے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ایک ہیں یا دو ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے دو حصے ہوں، لیکن جب آپ پہلے والے کی چوٹی پر چڑھتے ہیں تو آپ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے درمیان تو ایک پوری وادی ہے اور دوسرا پہاڑ بہت دور ہے۔ اسی طرح نبیوں نے خدا کی پہلے آمد ثانی کو دکھ اٹھانے والے مسیح کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے اس کے آگے ایک اور پہاڑ کو بھی دیکھا، یعنی جب وہ یہودا کے ببر کے طور پر بادشاہی کرنے آئے گا، جو کہ اس کی دوسری آمد ثانی ہوگی، لیکن وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ درمیان میں ایک وادی بھی ہے۔ عزیزو، اب ہم اس وادی میں ہی رہ رہے ہیں، اب ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ یسوع نے اپنی پہلی آمد پر دکھ اٹھائے۔ ہم آگے دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں جلال کے ساتھ آنے والا ہے۔ تو عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگلی آیت میں پیشین گوئیاں 2000 سال سے آگے اس مسیحا پر آ جاتی ہیں جو فاتح بادشاہ کے طور پر آ رہا ہے، کیونکہ انبیاء نے درمیان میں وادی کو دیکھا ہی نہیں۔ پہلے پطرس کے پہلے باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں مرقوم ہے۔ اسی نجات کی بابت تو نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی، جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ نبیوں نے نئے عہد کے فضل کی برکات کو دیکھا جو مسیح نے اپنی پہلی آمد میں دکھوں سے جاری کی۔ پہلا پطرس پہلا باب اس کی 11ویں آیت۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا
اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا۔ وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا؟ یہاں لکھا ہے نبیوں نے مسیح کی پہلی آمد کے دکھوں کو دیکھا اور پھر اس کے جلال کو دیکھا جہاں وہ اپنی دوسری آمد میں آئے گا، لیکن انہوں نے ان سب کے درمیان کے وقت پر غور نہیں کیا۔ وہ اس وقت کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اس وادی کو نہ دیکھ پائے جو یسوع مسیح کی ان دونوں آمدوں کے درمیان ہے، جسے اب ہم کلیسیا کے زمانے کے طور پر جانتے ہیں۔ گو کہ انہوں نے تلاش کی مگر ان کے لیے یہ دشوار تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں آمدوں کے درمیان کتنا وقت لگے گا اور یہ زمانہ کتنا لمبا ہوگا، دن، سال، صدیاں یا 1000 سال۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیسا وقت ہوگا، یعنی خدا نے اس وقت کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے، کیونکہ کلیسیا اور کلیسیا کا زمانہ ان پر ظاہر ہی نہیں کیا گیا، اس لیے یہ ان کے لیے دشوار تھا۔ اس لیے جو نبیوں نے دیکھا وہ ایسا تھا جیسے فاصلے سے 2 چوٹیوں کو دیکھنا۔ انہوں نے مسیح کی آمد کو دکھ اٹھانے والے نجات دہندہ کے طور پر دیکھا، لیکن وہ درمیان میں وادی کو نہیں دیکھ سکے جسے کلیسیا کا زمانہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جیسے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا انہوں نے بیان کر دیا۔ ان کی پیشین گوئیاں اکثر 2000 سال سے آگے چلی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر آپ یسایہ کے 9 باب کی 6 آیت پر غور کریں۔ اسی لیے ہمارے واسطے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ مگر پھر پیشین گوئی 2000 سال آگے چلی جاتی ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اس کی بادشاہت کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ لہٰذا پرانے عہد نامہ سے ہمارے پاس واقعات کی یہ ترتیب ہے۔ پہلا، مسیح کی پہلی آمد، جب اس نے اس کے خون میں ایک نیا عہد قائم کیا، یعنی اس کے دکھ۔ دوسرا، ایک انجان وقت جو اس وادی کے درمیان ہے جسے ہم کلیسیا کے زمانہ کے طور پر جانتے ہیں۔ تیسرا، مسیح کی دوسری آمد ثانی ہے جب وہ زمین پر مسیحی بادشاہی قائم کرے گا، اور یہ اس کا جلال ہے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.